میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو جس بہترین انداز میں ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے نا، فرمایا ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں، انتم لباس لہن، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ وجمال، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وعترته وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، میاں بیوی کے حقوق اکٹھا مضمون بیان کرنے کا ارادہ تھا، اور میں نے عنوان بھی یہی دیا تھا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ بندھن بڑا قیمتی ہے، رشتہ بڑا عظیم ہے، تو شاید ایک گھنٹے کی گفتگو اس کو پورا نہ کر سکے، اس لیے پروگرام یہ ہے کہ آج صرف خاوند کے حقوق پر کچھ بات کر لی جائے، اور انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے مہلت دی تو آئندہ جمعے بیوی کے حقوق جو خاوند کے ذمے ہیں ان پر بات کریں گے۔ یہ خاوند کے حقوق بھی پہلے اس لیے بیان کیے ہیں کہ اللہ نے خاوند کو درجہ زیادہ عطا فرمایا ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، اس لیے اسے افضلیت دی گئی۔ عزیز دوستو، میاں بیوی کا رشتہ جس طرح بڑا اعلیٰ اور بڑا عزت مآب رشتہ ہے، اسی طرح نازک بھی بڑا ہے۔ ہم جس معاشرے میں وقت گزارتے ہیں یہ افراط و تفریط کا شکار معاشرہ ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سارا کچھ ہی بیوی کے سپرد کر دینے میں عافیت سمجھی ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، دونوں غلطی پہ ہیں۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو جس بہترین انداز میں ہمارے رب نے بیان فرمایا ہے نا، فرمایا ہن لباس لکم، عورتیں تمہارا لباس ہیں، وہ تمہارا لباس، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔
وہ تمہارا لباس ہیں اور تم، جملہ ایک ہے لیکن اس کی معنویت، اس کا حسن، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس ہے ایک دوسرے کا۔ میں زیادہ تفصیلات تو نہیں عرض کروں گا، 3 باتیں مفسرین کرام نے، مختلف بزرگوں نے جو بیان کی ہیں، وہ 3 باتیں صرف اس آیت کی تفسیر میں عرض کروں گا۔ لباس سب سے پہلا کام پتہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام لباس یہ کرتا ہے کہ انسان کے جسم کے جو عیب ہوتے ہیں وہ چھپا دیتا ہے، کسی کو نظر نہیں آنے دیتا۔ اس کے وجود پہ کتنے دھبے ہیں، کہاں کہاں نشانات ہیں، لباس چھپا دیتا ہے۔ فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے عیب اگر کبھی کسی جگہ بیان بھی کرتے ہیں تو اس جگہ جہاں سے انہیں رہنمائی ٹھیک ملنی ہو، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ جہاں سے رہنمائی ملنی ہو نا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہے تو میں کیا کروں، یہاں تو جائز ہے رہنمائی کے لیے، ورنہ ایک دوسرے کے عیب بیان کرنا، بالخصوص نقائص بیان کرنا، نقائص یہ بڑی بری بات ہے۔ وہ مرد اور وہ عورت ایک دوسرے کا لباس نہیں جو غلطیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں، جو اعلان کرتے پھریں۔ اور ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جھگڑے کا جب موقع آتا ہے نا، جھگڑے کا، محبت کی بات ہوتی ہے تو ہم کسی کو بولنے بھی نہیں دیتے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو کتنے کتنے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کے عیب اچھالتے ہیں۔ اور میں لباس عیب چھپاتا ہے، عیب بیان نہیں کرتا۔ دوسری بات جو مفسرین نے بیان فرمائی وہ یہ کہ لباس بندے کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ لباس، بہت زیادہ ٹھنڈ آ جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ موٹا لباس پہنیں گے نا، پہنیں گے لباس ہی، موٹا لباس پہنیں گے تاکہ وہ آپ کو سردی سے بچائے۔ اور اگر بہت زیادہ گرمی بھی آ جائے نا، جس بندے نے کبھی رومال نہ لیا ہو وہ بھی لے لیتا ہے۔ گرمی آ گئی ہے نا، اب لو چلتی ہے تو رومال اوڑھ لے گا۔ تو یہ لباس گرمی سے بھی بچاتا ہے اور سردی سے بھی بچاتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے جو ایک دوسرے کو دکھ سے بچاتے ہیں، تکلیف سے بچاتے ہیں، اذیت سے بچاتے ہیں، غم بانٹ لیتے ہیں ایک دوسرے کے، تکلیفیں ایک دوسرے کی تقسیم کر لیتے ہیں۔ لباس ہے، لباس ہے ایک دوسرے کا۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو دوسری بات یہ کہ گرمی اور سردی سے لباس بچاتا ہے، تو میاں بیوی دکھ، تکلیف، اذیت، اس سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ لباس بندے کی زینت ہوتا ہے، لباس بندے کا حسن ہوتا ہے۔ اچھا لباس پہنے گا تو اچھا نظر آئے گا، اچھا لباس پہنے گا تو وہ جاذب نظر آئے گا، اچھا نظر آئے گا۔ آپ برا لباس، گندا لباس پہنے تو کوئی آپ کو پاس نہیں بٹھائے گا۔ بڑی قیمتی بات، لباس آپ کا اچھا ہوگا نا تو آپ کا وقار بنے گا۔ بس بات سمجھیے گا، بیوی اچھی ہے تو خاندان میں عزت ہے، خامد اچھا ہے تو بیوی کا وقار ہے، اور اگر بیوی ٹھیک نہیں، اچھی نہیں، اطاعت شعار نہیں، تو زندگی کانٹوں سے بھر جاتی ہے۔ 4 دوست دروازے پہ بیٹھے ہوں اور انہیں چائے بھی نہ ملے تو عزت نہیں بنتی، لیکن اندر پیغام نہ بھیجنا پڑے۔ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سادے سے تھے، وہ کہتے تھے ڈیرا اس آدمی کا کامیاب جس کی بیوی محنتی ہے۔ اس کا ڈیرا کامیاب اس لیے کہ وہ روٹی ٹکر، کھانا، چائے، پانی میں اگر محنت کر سکتی ہے، مشقت کر سکتی ہے تو خامد کی عزت بن گئی۔ میاں بیوی زینت، ایک دوسرے کی عزت میاں بیوی بنائیں گے۔ خامد اگر اچھا ہے، اچھا لباس پہنا کے بھیجتا ہے وہ میکے، اور بیوی کو آسان رکھتا ہے، اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا کہ جا تو اپنے میکے سے فلاں چیز لے کے آ، فلاں چیز لے کے آ، بیوی باوقار رہتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس ٹھیک ہے، لباس اچھا ہے، اور اگر یہ سارا معاملہ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لباس والی زینت ٹھیک ہے۔ میرے دوستو، بیوی کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن خامند کے جو حقوق بیوی کے ذمے ہیں نا، مجھے ایک دوست کہنے لگے یا تو آپ خواتین کو بلاتے، بلکہ انہوں نے بڑی محبت کی بات کی، ہنسنے ہنسانے کی، مجھے کہنے لگے آپ نے آج بیان کرنے ہیں خامند کے حقوق اور بیویاں ہوں گی نہیں تو ہمارا جو دل جلے گا، ہم جو پریشان ہوں گے کہ کاش وہ ہوتی تو سنتی، تو آپ نے یہ مضمون رکھ لیا ہے تو یہ تو دل جلانے والی بات ہوئی نا۔ تو میں نے کہا یار یہ مضمون صرف بیوی کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے بھی ہے۔ صرف بیوی سے مطالبہ نہ کرو، بیٹی کو سکھا کے بھی بھیجو۔ صرف بیوی سے مطالبہ نہ کرو، بہن کو بتلا کے بھیجو کہ اگر میں اپنی بیوی سے ان حقوق کا مطالبہ کرتا ہوں تو تیرے شوہر بھی تجھ سے انہی حقوق کا مطالبہ کرے گا۔ اور پھر ایک اور آسانی دے دی ہے میری جماعت کے دوستوں نے، انہوں نے یہ ایک کیمرے والا بلوا لیا، اگر آپ کو بڑی ضرورت ہو تو گھر جا کے دکھا دیں، سنا دیں کہ یہ اللہ رسول کا کلام ہے، اس میں ذرا دیکھیں آپ کے لیے کوئی قابل عمل بات ہے تو اس پہ عمل کریں۔ میرے دوستو، مرد کا درجہ عورت پہ زیادہ بی بی احتجاج نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ یہ درجہ اللہ نے بیان فرمایا۔ جس طرح گدھا گھوڑا یہ احتجاج نہیں نہ کر سکتے ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا، اللہ کی مرضی ہے نا، جس کو چاہے اشرف المخلوقات بنائے۔ اسی طرح بی بی کو اس احتجاج کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، میں نے عورتوں پر مردوں کو حاکم بنا دیا ہے۔ مرد حاکم ہے، عورت محکوم، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا۔ آج میری ماں بہن اور بیٹی کو غلط دوائی کھلائی ہے یورپ نے، اور یہ جو میڈیا پہ رنگین لوگ آتے ہیں نا بیچارے دین کے باغی، عقل کے کمزور، یہ ہماری بہن بیٹی کو یہ خراب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تیرے برابر کے حقوق ہیں۔ برابر کے حقوق میں عورت کا نقصان ہے، برابر کے حقوق میں نقصان ہے۔ اور اگر مرد حاکم بنے گا تو حاکم کی ڈیوٹی ہے کما کے لائے، حاکم کی ڈیوٹی ہے لباس فراہم کرے، حاکم کی ڈیوٹی ہے گھر فراہم کرے۔ عورت کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں، حاکم بننے میں تو بڑا نقصان ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھائی میں اس قابل نہیں، حضرت عمر نے کہا بھائی مجھے نہ بناؤ، مجھے ڈر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے نہ بھائی میں تو درویش آدمی، لوگ ڈرتے تھے حاکم بننے سے۔ آج بڑا شوق ہے حاکم بننے کا، اس لیے کہ 4 دن کا ذائقہ ہے نا دنیا کا، جی حضوری کرانے کا، اور قیامت میں جب حاکم کو جواب دینا پڑے گا تو پھنس جائے گا۔ تو بیوی یہ بات سمجھ لے کہ اس کے ذمے اس کے خامد کے اس قدر زیادہ حقوق ہیں، اس قدر زیادہ حقوق ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد کے لیے اس پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ایک مرد پر سب سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ حضور نے فرمایا اس کی ماں کے، اس کی ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے خامد کا۔ لڑکے کے لیے سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، ماں کا، یہ رسول پاک کے لفظ ہیں، سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ اور عورت کو کہا کہ نہ کوشش کر بیٹے کو اس کی ماں سے جدا کرنے کی، نہ یہ کوشش کر، اس لیے کہ سب سے زیادہ حق ہی ماں کا ہے۔ اور عورت کو یہ بات بھی سمجھائی کہ ادھر ادھر بھٹکا نہ کر، تیرے لیے سب سے زیادہ اگر حق ہے تو تیرے شوہر کا ہے، سب سے زیادہ حق شوہر کا۔ ایک بی بی رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خامد کے کیا حقوق ہیں؟ اگر میں پورے کر سکتی ہوں تو نکاح کروں ورنہ نہ کروں، کیا حقوق ہیں، کیا حق ہے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پورے جسم پہ ریشہ پڑ جائے، پیپ نکلے، خاوند کے پورے جسم سے پیپ نکلے، اور عورت اگر اپنی زبان سے بھی صاف کرے پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا، پورے جسم سے پیپ نکلے اور زبان سے چاٹ دے تو حق۔ عرض کرنے لگی حضور میں تو نہیں ادا کر سکتی، فرمایا نکاح نہ کرنا، نہ نکاح کرنا، اگر ادا نہیں کر سکتی تو۔ ایک آپ سے بات عرض کروں، اگر آپ سمجھیں تو کچھ قصور خامدوں کا بھی ہے بیویوں کے نافرمان ہونے میں۔ ہاں ہمیں اپنی غلطی کا بھی تو اعتراف کرنا چاہیے نا۔ ہم جب شادی کرتے ہیں نا، شادی کے لیے انتخاب کرتے ہیں، اس انتخاب کی جو ہماری شرطیں ہوتی ہیں اس میں دین ہوتا ہی نہیں، اس میں تقویٰ ہوتا ہی نہیں، اس کو زیادہ اہمیت ہی نہیں دی جاتی کہ جس لڑکی سے ہم نکاح کر رہے ہیں وہ نمازی ہے کہ نہیں، وہ پردے کی پابند ہے کہ نہیں، وہ قرآن پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ اس کا کس معیار کا ہے، دین اس کا کس معیار کا ہے، اور بعد میں ہم شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہے۔ پہلے دیکھیں نا، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ عورت کا حسن دیکھ کے شادی کرتے ہیں، حضور نے فرمایا حسن فنا ہونے والی چیز ہے۔ فرمایا کچھ لوگ حسب نسب دیکھ کے شادی کرتے ہیں، فرمایا حسب نسب وہی ہے جس کا تقویٰ بہتر اس کا نسب اونچا۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ لوگ مال دیکھ کے شادی کرتے ہیں، فرمایا نہ کرنا، مال کا کوئی پتہ نہیں، آج اس کے پاس ہے کل اس کے پاس چلا جائے۔ فرمایا چوتھے نمبر پہ لوگ دین دیکھ کے شادی کرتے ہیں، دین دیکھ کے شادی کرنا دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم نے پہلے انتخاب جو ہم کرتے ہیں نا، انتخاب وہی ہمارا ٹھیک نہیں۔ اللہ بندے کو اس کی نیت پر اجر دیتا ہے۔ اگر کسی خاتون کا آپ نے انتخاب اس نیت سے کیا کہ وہ دیندار ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تو آپ کو وہاں سے اطاعت ملے گی، فرما برداری ملے گی، خلوص ملے گا، وفا ملے گی، سارا کچھ ملے گا۔ لیکن جب ہماری پہلی نیت ہی دین کی نیت ہی نہ ہوئی، ہماری نیتیں دوسری ہیں، کوئی حسن دیکھ کے شادی کر رہا ہے، کوئی مال دیکھ کے، کوئی رشتہ داری دیکھ کے، تو پھر ہمیں وہاں سے اطاعت کیسے ملے گی؟ اطاعت تو ہوگی خدا رسول کی محبت کی وجہ سے، اور وہ چیز ہم نے وہاں دیکھی نہیں، نیت میں شامل ہی نہیں کی۔ اب سنیے گا بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیویوں تم پر سب سے زیادہ حق تمہارے خاوند کا ہے۔ میں نے پہلے بات عرض کر دی کہ یہ باتیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ مطالبہ ہم اپنی بیوی سے کرتے ہیں تو ہماری بیٹی سے بھی یہ مطالبہ ہوگا، ہماری بہن سے بھی یہ مطالبہ ہوگا، یہ باتیں ہمیں سیکھ لینی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بی بی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، فرمایا اگر ان 4 باتوں پہ عمل کرتی ہوئی بی بی دنیا سے چلی گئی، اللہ قیامت کے دن جنت کے سارے دروازے کھول کے کہے گا جس سے چاہے جنت میں چلی جا۔ نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کا دفاع کرے، حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر ان 4 باتوں پہ عمل کرتی ہوئی بی بی دنیا سے رخصت ہوئی تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کے کہے گا جا جس دروازے سے تو چاہے جنت میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور عورتوں کو سمجھایا کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے خاوند کے بارے میں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بی بی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آئیں، انہوں نے جو جس غرض سے جس کام سے وہ آئی تھی وہ انہوں نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگی تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا اپنے خاوند سے رویہ کیسا ہے؟ جو بات وہ کرنا چاہتی تھی وہ ہو چکی، یہ ایک اضافی مضمون حضور نے چھیڑا، یہ گفتگو کا عنوان پہلے نہیں تھا، تمہارا اپنے خاوند سے رویہ کیسا ہے؟ تو بی بی عرض کرتی ہے حضور جس حال میں وہ رکھے میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہوں، جس حال میں رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو؟ عرض کی حضور میری طاقت کے مطابق جو مجھے حکم دیتا ہے پورا کرتی ہوں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا اگر تمہارا خاوند ناراض ہوا تو تمہارے لیے جہنم میں ٹھکانہ بن جائے گا، اور فرمایا یاد رکھنا اگر تمہارا خاوند راضی ہوا تو اللہ اس کی برکت سے ہی تمہیں جنت عطا فرما دے گا اگر ناراض ہوا۔ عورت تھوڑی سی فطرتی طور پر عقل کے لحاظ سے کمزور ہے، شکوہ زیادہ کرتی ہے، گلہ زیادہ کرتی ہے، نادانی کر جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اگر یہ عورت اپنے خاوند کی اطاعت میں چلے، وہ ایک پنجابی کے شاعر میاں بوٹا صاحب گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بول اول لڑا نہ بول بیٹھی ہندے خسم ناراض بڑ بولیاں دے، بولی کان تے کوئل دی دس دیے بڑے فرق ہندے سجنا بولیاں دے، ادل گئیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند راضی تھا، فرمایا میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اسے حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ خاوند راضی تھا۔ اچھا اب یہاں یہ قید نہیں لگائی کہ خاوند نیک ہو تو راضی کرو، بلکہ شرط تو یہ ہے نا کہ سل من کی آقا تیرے ساتھ زیادتی بھی کرے تو تو اپنا فرض پورا کر، جو جوڑے توڑے اس کے ساتھ جوڑ۔ عورت اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، اپنی ڈیوٹی سر یہ گلا شکوہ خواتین جو بڑی جلدی کرنا شروع کر لیتی ہیں، ہمیں سمجھانا چاہیے اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی کو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جب دوزخ پہ نظر ڈالی تو میں نے بیویاں زیادہ دیکھی ہیں، دوزخ میں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وجہ حضور نے فرمایا ایک تو لعنتیں زیادہ برساتی ہیں، اور دوسرا خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، ناشکری ہوتی ہے۔ ان دو وجہوں سے، ایک وجہ یہ کہ لعنت تان زیادہ کرتی ہیں، لعن تان زیادہ کرتی ہیں، دوسری وجہ یہ کہ خاوند کی ناشکری ہے، شکریہ ادا نہیں کرتی۔ ان دو وجہوں سے اللہ نے کثرت کے ساتھ بیویوں کو جہنم میں پھینکا، زیادہ عورتیں جائیں گی۔ حال بڑا عجیب ہے اس معاشرے کی خواتین کا جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم وقت گزارتے ہیں، کہ عورتیں اس قدر آزاد خیال ہو گئی ہیں، اس قدر آزاد خیال ہو گئی ہیں کہ وہ خاوند کو کہتی ہے مجھے کیا کسی کا وزن ہے، سارا قانون میرے حق میں، میں نے بی اے کرنے کے بعد فلاں فلاں ڈپلومے کر رکھے ہیں، میں 2 وقت کی روٹی کما سکتی ہوں، میرے پاس بڑے مواقع ہیں۔ یا تیسری بات یہ کرتی ہے کہ میرے ابا جی بڑے امیر کبیر ہیں، تو مجھے چھوڑ بھی دے گا تو مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی چلی جائے گی۔ اسے یہ نہیں پتا کہ دنیا میں روٹی تو مل جائے گی، لیکن آخرت میں رب جو ناراض ہوگا اس کا کیا کرو گی؟ آخرت کے دن جو اللہ تبارک و تعالی تم سے نظر رحمت پھیر لے گا، اس کا تمہارے پاس کیا علاج ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان خواتین کی ذمہ داری لگائی، فرمایا اپنے خاوند کو راضی رکھو، اپنے خاوند کی اطاعت میں وقت گزارو، اپنے خاوند کے گھر میں رکی رہو۔ مجھے بالکل اس بات کا علم ہے کہ روٹی پکا کے دینا، کپڑے دھو کے دینا، گھر کے کام کاج کرنا بالکل ببانگ دوہل عورت کے فرائض میں اگرچہ شامل نہیں، لیکن خاوند کو راضی رکھنا تو اس کا فرض ہے کہ نہیں؟ اس کو راضی رکھنا تو فرض ہے کہ نہیں؟ ہر معاملے میں خاوند کو راضی رکھنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاوند عورت کو اپنے بستر پہ بلائے، عورت کو چاہیے فوراً آئے، اگر تندور میں روٹیاں جل رہی ہوں تو پھر بھی تندور چھوڑ کے آ جائے۔ رسول پاک نے فرمایا اگر خاوند نے بلایا بی بی نہ آئی، ساری رات اللہ کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں برساتے رہیں گے۔ ہر حال میں خاوند کو راضی رکھنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، دکھ میں بھی اس کا ساتھ دینا اور سکھ میں بھی اس کا ساتھ دینا۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلم معاشرے کی خواتین کو اس قدر زیادہ خاوند کے حقوق کے بارے میں تلقین کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے حضور کو سجدہ کیا، میرا بڑا دل کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کروں، میرا بھی جی چاہتا ہے سجدہ کروں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں،
سجدہ جائز ہی. ایک مسئلہ چھوٹا سا, بڑی قابل غور بات. کوئی بندہ کسی اور کو سجدہ کرے نا خدا سمجھ کے تو مشرک بنے گا. اگر تعظیم کے ساتھ سجدہ کرے گا تو اس نے حرام کام کیا ہے. تعظیمی سجدہ کرنے سے بھی بندہ مشرک نہیں ہوتا. تعظیمی سجدہ کرنے شرک واقعہ نہیں ہوتا. شرک تو ہے جب وہ دل میں کسی کو معبود مان کے سجدہ کرے. تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے. کسی کو بھی تعظیمی سجدہ حرام ہے. لیکن اگر کرے گا بہت بڑا اس نے گناہ کیا, لیکن اس پر شرک کا فتویٰ پھر بھی شرک بڑا مشکل کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ بھائی سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز نہیں. اور حضور نے فرمایا اگر میں حکم دیتا, بیویوں کو سوچنا چاہیے نا حکم دینے کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ رسول جس نے بیٹی کی عزت بیان فرمائی, وہ محبوب جس نے کہا کہ بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو میں تمہیں جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. وہ رسول جس نے عورت کو اتنی عزت دے دی, اتنی عزت دے دی, اتنی عزت دے دی کہ کہا کہ عورت کھڑی زمین پہ ہے, بیٹا تو اس کی خدمت کر, یہ زمین پہ نہیں کھڑی بلکہ تیری جنت کے اوپر کھڑی ہے. اس رسول نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا سجدے کا تو عورت کو کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے. اس قدر سجدہ کہتا ہے انتہائی تعظیم کو, انتہائی تذلل کو, انتہائی عاجزی کو, انتہائی انکساری کو, بس زمین پہ ناک رگڑ دینا کہ اس سے زیادہ عاجزی کوئی نہیں. فرمایا میں حکم دیتا اگر سجدے گا تو عورت کو کہتا. کہاں ہے وہ عورتیں اور کہاں ہے وہ مسلم معاشرے کی خواتین جو رسول پاک کا کلمہ بھی پڑھتی ہیں پھر بھی سر اٹھا کے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں؟ انہیں ڈر نہیں آتا, انہیں خوف خدا حاصل نہیں ہوتا. ہم کیوں نہیں سمجھاتے اپنی بیٹیوں کو اور کیوں نہیں بتلاتے اپنی بچیوں اور بہنوں کو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو بی کو کہتا یہ بڑا تیرے لیے قابل احترام ہے, یہ بڑا تیرے لیے قابل عزت ہے, یہ بڑا تیرے لیے قابل. اور پھر لطف کی بات یہ ہے قید کوئی نہیں لگائی کہ خاوند بڑا نیک ہو, خاوند بڑا پرہیزگار ہو تو عزت کر, تیرے لیے خاوند ہے, بیوی کے لیے وہ خاوند ہے. بس اتنی شرط ہے, اس سے زیادہ حضور نے شرط لگائی کوئی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاوند بڑا اچھا ہے جو تہجد کے وقت اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے. اور فرمایا وہ بیوی بڑی نصیبوں والی ہے, خوش نصیب ہے جو تہجد کے وقت اٹھے اپنے خاوند کو اٹھائے. اور فرمایا اگر خاوند نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے اور کہے اٹھ چل دونوں مل کے اللہ کی عبادت کریں. میرے دوستو ایک بات ہے, ایک بات بہرحال ہے, ایک بات ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے جو میں اکثر سوچتا ہوں تو میرے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو رب کا فرما بردار ہوتا ہے کائنات اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے. میری رائے ہے اگر شوہر اللہ کا فرما بردار ہوگا تو امید ہے بیوی بھی فرما بردار ہو ہی جائے گی. اگر خدا رسول کی اطاعت کرے گا نا, جو اٹھائے نا بیوی کو کپڑے دھلانے کے لیے تو جھڑک سکتا ہے, روٹی کا کہنے کے لیے جھڑک سکتا ہے, جوتے پالش کر کے آگے کیوں نہیں رکھے جھڑک سکتا ہے, لیکن بیوی سویرے سو رہی ہے کوئی لڑائی نہیں, زور کے وقت کام کر رہی ہے کوئی لڑائی نہیں, اثر اس نے کوئی نہیں پڑی کوئی لڑائی نہیں. میرے دوستو بعض ایسی نیک خواتین, حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کی والدہ بی بی راستی کے شوہر حضرت بازید جو جناب سلطان باہو کے والد ہیں, وہ کہتے ہیں میں اللہ کا کوئی شوقین نہیں تھا, مجھے کوئی زیادہ شغف نہیں تھا اللہ کی یاد میں. فرماتا ہے میری بیوی روٹی پکا کے کپڑے دھو کے میرے آگے رکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی تھی روٹی کھا لیں, وضو کر کے کپڑے بدل لیں, میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں مہربانی کریں آپ بھی تشریف لے آئیں. کیسا عورت کا معیار ہے, کیسی یہ بیوی ہے. آئیے اٹھیے, یہ کپڑے میں نے رکھ دیے ہیں, روٹی پکا دیے کھا لیں, وضو کریں کپڑے بدلے آئے, میں پڑھنے لگی ہوں نماز آپ بھی پڑھ لیں. کاش آج کی بیوی بھی ایسی باوقار ہوتی تو آج بھی کئی گھروں سے حضرت سلطان باہو جیسے بچے پیدا ہوتے, کئی بچے پیدا ہوتے. عزیز دوستو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ, اللہ اکبر,
حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب فرماتے ہیں میری اماں جی اعلیٰ حضرت لکھتے رہتے تھے ہر وقت، جس آدمی نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہوں اور جس کے روزانہ لکھنے کا دورانیہ 4 سے 6 گھنٹے بنتا ہو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہاں وقت ملتا ہے؟ جس نے 4-6 گھنٹے لکھنا ہے اس نے پڑھنا بھی تو ہے لکھنے کے لیے، پیری مریدی بھی کرنی ہے، مسجد میں بھی جانا ہے، اللہ توبہ بھی کرنی ہے، گھر میں وقت بھی دینا ہے، پڑھانا بھی ہے، کئی اور مشاغل زندگی بھی ہیں۔ اس کے باوجود فرماتے ہیں وہ خاتون کیسی خاتون تھی، اس زمانے میں سیاہی قلم ڈبو کے نا اس کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں گھر کا سارا کام کاج بھی کرتی، کتابیں نکال کے رکھتی، صفحے سیدھے کر کے رکھتی، دوات کے اندر سیاہی ڈال کے رکھتی، قلم قریب رکھتی، بستر بچھا کے رکھتی، اور فرماتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت رات لکھتے رہتے، دیا جلتا رہتا، وہ بی بی ساری رات جاگتی رہتی، جب دیے کی بتی مدھم ہونے لگتی تو اٹھ کے وہ چراغ کے اندر پھر سے تیل ڈال دیتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک دن آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے میں نے جتنا دین کا کام کیا اس میں 75% تیرا حصہ ہے، 75% کردار تیرا ہے، جتنا میں نے دین کا کام کیا 75%۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مانگ کیا مانگتی ہے؟ 6 مربع زمین تھی، بہت بڑے امیر آدمی، بول تو کیا مانگتی ہے؟ تو بی بی قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی میں دیکھتی ہوں رات جب آپ لکھتے ہیں تو نور کی برسات ہوتی ہے، میں گناہگار سادی عورت ہوں، بس میری التجا ہے میرے لیے بخشش کی دعا کر دو، اور میری التجا ہے کہ اگر قیامت میں میں اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑی گئی تو اے احمد رضا میری سفارش کرنا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مولا میں حدیث لکھتا تھا تو مجھے صفحے دیا کرتی تھی، میں قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرتا تھا تو قلم لایا کرتی تھی، یہ چراغ میں تیل ڈال کے دیتی تھی، میری سفارش کرنا۔ میرے دوستو یہ بھی تو معیار خواتین کا ہے نا، یہاں شکوے ختم نہیں ہوتے، یہاں ہماری عورتوں کے گلے ختم نہیں ہوتے، الا ماشاءاللہ ایک پر ایک تقاضا بھی کیے جاتی ہیں، ایک پر ایک تقاضا بھی کیے جاتی ہیں، اور باوجود اس کے نیکی تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں اپنے خاوند کے ساتھ تعاون کرنا اور اپنے خاوند کی مدد کرنا، یہ ہماری بزرگوں کی خواتین کا طریقہ گزرا ہے۔ میرے دوستو پھر میں نے جیسے عرض کیا کہ ذمہ داری نہیں عورت کی، میں نہیں کہتا کہ فرض اور واجب ہے اس پر کہ وہ ضروری روٹیاں پکائے، ضروری گھر کا کام کرے، وہ ضرور ہی ساری خدمات کو بجا لائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے نا، عورت نے بچہ پیدا کر دیا ہے تو اب اس کو دودھ پلانے کی ڈیوٹی بھی عورت کی نہیں، خامد دودھ پلوائے اس کو جہاں سے مرضی، یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے حضور کا فرمان اور اجازت، اور ایک ہے میرے نبی پاک کی رضا، ایک ہے حضور کا فرمان اور حضور کی اجازت، اور ایک ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا۔ اجازت وہ تھی جو میرے مصطفیٰ نے بیان کر دی کہ بی بی تیری ڈیوٹی کوئی نہیں، تیری ڈیوٹی ہے خامد کے بستر پر آؤ، بناؤ سنگھار کر، اس کی عزت کی حفاظت کر، اس کے گھر میں رہ، جس شخص کو خامد پسند نہیں کرتا اسے گھر میں داخلے کی اجازت نہ دے، خامد کے مال کی حفاظت کر۔ یہ ساری نبی پاک نے تیری ڈیوٹیاں لگائی، روٹی پکانے کی ڈیوٹی تیری نہیں، دودھ پلانے کی ڈیوٹی تیری نہیں، یہ ساری ڈیوٹیاں تیری نہیں، حضور کا فرمان ایک طرف، اور ذرا دیکھ تو صحیح میرے محبوب کا انداز تربیت ایک طرف۔ میرے محبوب کے گھر میں ایک شہزادی تھی، نام سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا تھا، وہاں حضور کا فرمان تھا، یہاں میرے مصطفیٰ کی رضا تھی۔ رسول پاک کی شہزادی جب بیاہ کے اپنے گھر گئی ہے تو میری ملت کی بیٹیوں اور میری ملت کی بہنوں اور میری ملت کی ماں دیکھو تو صحیح انداز کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شہزادی جو کونین کے والی کی شہزادی ہے، اس کے 2 بچے، 11 مہینے کا فرق ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، آٹا بھی گوندتی ہے، روٹیاں بھی پکاتی ہے، وہ چکی بھی چلاتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، وہ گھر کا سارا کام کاج کرتی ہے۔ اور ایک دن در مصطفیٰ پہ حاضر ہو کے عرض کرتی ہے سونیا لونڈیاں اور غلام آئے ہیں، مجھے کسی نے کہا ہے جا حضور سے جا کے کہہ ایک غلام اور لونڈی تجھے بھی دے دے۔ میرے مصطفیٰ جتنا حضور بیٹی سے پیار کرتے تھے کوئی باپ نہیں کرتا ہوگا، جتنا رسول پاک اپنی شہزادی سے محبت کرتے تھے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ باوجود اس کے حضور نے فرمایا فاطمہ تو جو کر رہی ہے وہ تیرے لیے بڑا اچھا ہے،
تو جو کر رہی ہے وہ بڑا امور خیر میں سے ہے۔ فرمایا یہ لونڈیاں اور غلام تجھے نہیں ملیں گے، اگر ملیں گے تو مدینے کے یتیموں کو ملیں گے، مسکینوں کو ملیں گے، غریبوں کو ملیں گے۔ فرمان حضور کا اپنی جگہ، لیکن تربیت اور رضا حضور کی یہی ہے کہ عورت خامد کی خدمت کرے۔ عورت، اور آپ دیکھیے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے دھوتی ہیں، حضور کپڑے پہنتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں کو خوشبو لگا کے حضور کے کپڑوں کو لگاتی، یہاں تک خدمت کر۔ اعتکاف کے دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہیں، حضرت عائشہ کو کتنا خیال ہے، کہتی ہیں سونے کئی دن ہو گئے سر نہیں دھویا، حجرہ ساتھ تھا نا، یا رسول اللہ اگر آپ سر نکال دینا حجرے کی طرف تو میں ذرا آپ کا سر نہ دھو ڈالوں۔ انداز خدمت کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز تربیت۔ ایک وقت وہ تھا جب ابھی کافروں کے ساتھ رشتہ کرنا جائز تھا، اور جن کے نکاح ہو چکے تھے نا، عورت کوئی مسلمان ہو گئی ہے یا مرد کوئی مسلمان ہو گیا، ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ وہ نکاح ٹوٹ جائیں۔ جب حکم آ گیا اب ناجائز ہو گیا، اب کسی غیر مسلم مرد کا مسلمان عورت سے اور غیر مسلم عورت کا مسلمان مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے بڑی شہزادی، ان کے خامد ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کے اندر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، گرفتار ہوئے۔ حضور نے فرمایا فدیہ دو، اجازت لے لو۔ ان کی زوجہ رسول پاک کی شہزادی حضرت زینب مکہ مکرمہ میں، حضور نے فرمایا بھیجو پیسے، بھیجو، خامد مشکل میں ہے۔ اور ایک ہار تھا سونے کا، اور ہار بھی کہاں سے آیا تھا؟ ہار وہ تھا جو جناب ختیجہ الکبریٰ کا ہار تھا۔ بڑی بیٹی کی شادی کا موقع آیا تو حضرت ختیجہ نے اپنے گلے سے ہار اتار کے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا، وہ ہار ان کے پاس موجود تھا۔ فدیے کی رقم کا اعلان ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضور ابو العاص سے بھی فدیہ لیا جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا اس نے تلوار نہیں اٹھائی، ہمارے خلاف لیا جائے گا فدیہ۔ ابو العاص بھیجو پیغام اپنے گھر، فدیہ منگاؤ۔ حضرت زینب کو پیغام گیا، سنبھال کے نہیں رکھا ہار، بچا کے نہیں رکھا کہ میری ماں کی نشانی ہے، میں کیا کروں۔ حضرت زینب نے وہ ہار لپیٹ کے رسول پاک کے پاس بھیجا۔ جب وہ ہار پہنچا نا در مصطفیٰ پہ اور لا کے رکھا گیا، اور پیغام آیا حضور یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ یوں ہار کھلا، جب نظر پڑی تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور پھوٹ کے روئے، تڑپ کے روئے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا گریہ فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کیا ہوا؟ فرمایا یہ ہار آیا ہے تو پھر سے ختیجہ کی وفائیں یاد آ گئی، یہ پھر سے دیکھو یہ ختیجہ کی وفا کدھر گھوم رہی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کا فرمان اپنی جگہ، مسلمان بیٹیوں نبی پاک کا فرمان اپنی جگہ، یہ نہ کہتے پھرا کرو جگہ جگہ کہ کوئی پابندی ہے اسلام میں تو دکھاؤ، کوئی پابندی ہے اسلام میں تو دکھاؤ۔ میرے نبی کی بیٹیوں کا کردار دیکھو، میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات کا کردار دیکھو، نبی پاک کی بیویوں کا کردار دیکھو، تمہیں پتہ چلے خامد کا معیار کیا ہے، تمہیں پتہ چلے خامد کا وقار کیا ہے۔ سرور کون مقام سیاح لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہار آیا، حضور نے فرمایا وہ وفا جو ختیجہ میرے ساتھ کرتی تھی وہ وفا اپنی بیٹیوں کو ورثے میں دے کے گئی ہے، وہ ورثے میں دے کے۔ حضور ہار دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آئے، عرض کی حضور اگر مہربانی فرمائیں، آپ ہمارا مشورہ مان لیا کرتے ہیں، مہربانی فرمائیں ہم ابو عاص کو بغیر کسی فدیے کے آزاد کرنا چاہتے ہیں، بغیر فدیے کے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ہار لوٹایا اور میں ابو العاص چلا جا، تیری بیوی کی وفا تیرے کام آ گئی ہے، تیری بیوی کی وفا تیرے۔ اتنی چوٹ پڑی دل پہ، واپس لوٹ گئے مکہ مکرمہ اور کچھ ہی دنوں کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان میں انکار نہیں کرتا، لیکن جو کردار حضور نے پسند فرمایا عورت کا، جو کردار نبی پاک نے، عورت سب سے پہلے یہ دیکھے کہ وہ گھر میں اپنے خامند کو، اپنے بال بچوں کو دیندار بنانے میں دین کو پسند بھی کرتی۔ آج ہماری خواتین، میں تنقید نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر بیٹی
اور ہر بہن کو اپنی بہن اور اپنی بیٹی ہی سمجھنا چاہیے، لیکن میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹی وی پہ آنے والی عورت کا لباس دیکھ کے لباس نہ بدلا کرو، یہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی اپنے دوپٹے میں منہ دے کے نا ذرا رخ پلٹ کے دیکھا کرو، وہ جنت البقیع میں جو میرے مصطفیٰ کی شہزادی لیٹی ہوئی ہے اس کا لباس کس طرح کا تھا، وہ لباس بھی ذرا دیکھو نا، وہ انداز بھی ذرا دیکھو۔ علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے، نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ذرا پلٹ کے ادھر بھی نگاہ دوڑایا کرو نا، اس لباس کو بھی۔ تم زمانے کا نیا فیشن اختیار کرنا تو ضروری سمجھتی ہو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اور نبی پاک کی شہزادی کا کردار وہ تمہارے لیے نمونہ ہی کوئی نہیں، اس کو تم سمجھتی کوئی نہیں۔ اگر نوجوان مصطفیٰ کا غلام نہ بنا تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر بہو بہنیں بیٹیاں سیدہ فاطمہ کی کنیزیں نہ بنی تو کامیاب نہیں ہو سکتی، کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو، دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم، جب حکم آ گیا نا کہ کافر مردوں سے نکاح اب قائم نہیں رہے، اپنے خاوند کو پیغام بھیجا کہ یہاں تو کلمہ پڑھ لے یا تیری میری جدائی ہے۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم، تیری میری جدائی ہے۔ اس نے کہا میں تو کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ فرمایا نہیں پڑھنا تو ٹھیک ہے، تو اپنے گھر میں اپنے گھر نکاح تو خود بخود ٹوٹ گئے جب حکم آ گیا تو۔ 10 سال انتظار کیا حضرت ام سلیم نے، 10 سال انتظار کیا۔ حضرت ابو طلحہ نے پیغام بھیجا کہ بڑی باوقار بڑی خوبصورت عورت ہے، بڑی دانشور ہے، پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلیم نے کہا ابو طلحہ میں ضرور نکاح کر لیتی۔ کہا چلو اپنی شرط بتاؤ، کتنا حق مہر لوگی، کس مکان میں رہنا پسند کرو گی، مالدار آدمی ہوں۔ فرمایا نہ حق مہر کی بات ہے نہ مکان کی بات ہے، تو کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بن جا، میں تیرے ساتھ شادی کر لیتی ہوں۔ تو رسول پاک کا غلام بن جا، میں تیرے ساتھ نکاح کر لیتی۔ ابو طلحہ نے کہا کہ کیوں؟ فرمایا میں تجھے بتلاتی ہوں، اس لیے کہ تو اپنے ہاتھ سے درخت کاٹ کے لاتا ہے، اپنے ہاتھ سے رندا چلاتا ہے، اور پھر تو ایک بڑائی کے پاس جاتا ہے، مستری کے پاس، وہ ایک مورت بنا دیتا ہے، پھر تو لا کے گھر میں سجاتا ہے، اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے۔ بتلا کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے کاٹا، ہاتھ سے تراشا، ہاتھ سے سجایا، وہ معبود بننے کے قابل ہے؟ جب بی بی نے یہ جملے کہے تو ابو طلحہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، گردن جھکائی، گھر چلے گئے، گفتگو کی، دوڑے، ادھر ادھر لوگوں سے پوچھا، کوئی جواب نہ دے سکا، لوٹے، کہنے لگے ام سلیم تیرا بھلا ہو، نکاح کر یا نہ کر، تیرے چند جملوں نے مجھے اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا، چند جملے تیرے، اسلام قبول کر لیا۔ ابو طلحہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو طلحہ مبارک ہو، تو نے بڑی اچھی عورت سے نکاح کیا ہے، بڑی بہترین عورت تیرے نکاح میں آئی، مبارک ہو، یہ بڑی باوقار بڑی دیندار بی بی ہے۔ پتہ یہ بی بی کیسی تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ساری زندگی گھر میں بڑی سے بڑی آفت بھی آ گئی تو میری بی بی برداشت کر گئی، اس نے کبھی میرے تک آنے، یہ نہیں کہ شام ہوئی خامد تھکا ماندہ آیا اور بی بی مطالبات کا پرچہ لے کے بیٹھ گئی، اور گھر میں آج صبح سے شام تک جو کچھ ہوا وہ سارا اس نے بتلایا، تیری اماں نے یہ کہا، تیری بہن نے یہ کہا، تیرے بھائی نے فلاں کہا، تیرے فلاں نے یہ کہا، وہ سارے دن کا اس کے سامنے چٹھا کھول کے نہیں بیٹھی۔ فرمایا میں شام کو گھر آتا، میری بیوی مسکرا کے میرا استقبال کرتی، گھر میں غربت ہوتی یا آسانی، مسکرا کے استقبال کرتی، میری خدمت کرتی، کبھی کوئی مشکل مرحلہ آتا تو بڑے عرصے کے بعد کہتی فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ حد تو یہ ہے، بخاری شریف کے لفظ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا بیٹا انتقال کر گیا، بچہ بیمار چھوڑ کے گیا، شام کو تھکا ماندہ گھر آیا، بیوی کا صبر، بیوی کا حوصلہ اور بیوی کا اپنے شوہر کو راضی رکھنے کا طریقہ، تھکا ماندہ گھر آیا، ماں کو جو بچے سے پیار ہوتا ہے باپ تو اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا، ماں کے کلیجے میں جو بچے کے لیے محبت ہے نا، ماں کے کلیجے میں باپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ باپ کو بھی بڑا پیار ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میں نے ام سلیم سے پوچھا بیٹا کیسا ہے؟
کہنے لگی اللہ کے فضل سے آرام میں ہے، اللہ کے فضل سے آرام میں۔ ماں فرماتے ہیں فوراً روٹی پکائی، تازہ کھانا لا کے شوہر کے سامنے رکھا۔ حضرت ابو طلحہ نے گویا اس انداز میں دیکھا کہ جیسے خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، فوراً اٹھی، کپڑے بدل کے سنور کے آ گئی۔ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے ہو نہ گولیاں دے، ادل گئیاں نو سردار پین تکے، شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ دیکھا کہ میرے خاوند کی طبیعت کیا ہے، اندر بیٹے کی لاش پڑی ہے، عورت بن سنور کے آئی ہے، خاوند نے وقت گزارا ہے۔ جب دیکھا کہ تھکان اتر گئی ہے، صبح سے لے کے شام تک جو مزدوری کا معاملہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ دیکھو میرے دوستو، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی تربیت، یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کی فیض یافتہ عورتیں، یہ ہے رسول پاک کے پاس بیٹھنے والی بیبیاں۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر سے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما سے تربیت لینے والی بیبیاں۔ اب بی بی نہاد ہو کے خامد اور دونوں فارغ ہوئے، اپنے خامد کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی کوئی اگر آپ کے پاس امانت رکھوائے پھر وہ واپس لے جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو خامد کیا کہتا ہے؟ خامد کہتا ہے کہ جو جس کی امانت ہے اس کو لے جائے تو اس میں کون سی بات ہے، اس کی تھی لے گیا۔ کہنے لگی بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ کی امانت تھا، یہ ماں کا کلیجہ ہے، یہ ہے اپنے شوہر کو کس کس حال میں اور کس کس دکھ کے وقت راضی رکھتی۔ ابھی بھی کہا بیٹا اللہ کی امانت تھا، رب لے گیا۔ حضرت ابو طلحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کیا کرتی، دکھ تو بڑا تھا لیکن مصطفیٰ نے کہا ہے نا خاوند کو راضی رکھو، خاوند کی رضا میں راضی رہنا بڑا ضروری تھا، تمہیں خوش کرنا بڑا ضروری تھا، تمہاری کیا چاہت ہے، تم کیا مطالبہ کرتے ہو پورا کرنا بڑا ضروری تھا۔ تدفین ہوئی، سویرے مصطفیٰ کی خدمت میں گئے، فرماتے ہیں مجھے کچھ غصہ تھا، میں نے کہا شاید حضور میری بیوی کے بارے میں کچھ فرمائیں، لیکن میں گیا تو حضور نے میری بیوی کے عمل پر مہر لگائی، اور میں ابو طلحہ ہو سکتا ہے اللہ تیرے لیے یہ ہم بستری بڑی مبارک کر دے، اللہ اس میں بڑی برکت پیدا فرما دے، تیری بیوی نے تیرے ساتھ جو معاملہ کیا۔ میرے دوستو، یہ مسلم معاشرے کی خواتین، یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اس معاشرے کو دیکھے نا، حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے رسول پاک کے گھر میں آئی ہیں۔ کہاں کی تربیت یافتہ تھی؟ جناب صدیق اکبر کے گھر کی۔ انہوں نے گھر میں آسانی دیکھی تھی، گھر میں راحت دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زیادہ کھایا تھا۔ خاوند کے گھر میں آئی ہیں، اگر بھوک بھی ملی ہے تو آرام سے برداشت کی ہے، دکھ بھی ملا ہے تو شکوہ۔ اور حضور کی حدیث ہے بخاری کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت کو ساری زندگی تم آسانیاں دو، خوش رکھو، کبھی ایک تمہارا عیب دیکھ لے گی تو کہے گی میں نے تو کبھی تم سے سکھ دیکھا ہی نہیں۔ حدیث بخاری، فرمایا عورت کی طبیعت ہے، ایک بار تکلیف آئے گی تو کہے گی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، نبی پاک علیہ السلام کے حضرت ابوبکر صدیق بڑے امیر کبیر شخص تھے نا، حضرت اسماء بنت ابی بکر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، حضرت اسماء بڑے مالدار باپ کی بیٹی، اور کتنے 40 ہزار دینار حضرت ابوبکر صدیق اپنی اس بیٹی کے پاس رکھتے تھے کہ ضرورت پڑی کہ تو لے لوں گا، اتنا پیسہ دیکھا۔ لیکن پھر حال یہ تھا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا، گھر میں غربت تھی، بھوک تھی، گھوڑا تھا اور اونٹ تھا۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر نقاب اوڑھ کے جاتی تھی، گھوڑے کے لیے اونٹ کے لیے چارہ بھی اٹھا کے لاتی تھی، پانی بھی بھر کے لاتی تھی۔ فرماتی ایک جوڑا تھا، اس کو دھو کے اسی کو پہن لیتی تھی۔ امیری دیکھی تھی گھر میں، اپنے گھر میں بڑا کچھ دیکھا تھا اپنے گھر کے اندر، بڑے سکھ دیکھے تھے، لیکن وہ بی بی رسول پاک علیہ السلام کی تربیت یافتہ جناب صدیق اکبر کی صاحبزاد، دکھوں کا وقت آیا گلا کوئی نہیں، سارے گھر کے کام کاج کرتی ہے، اور پھر تھوڑا سا آرام کا وقت آیا نا، حضرت زبیر بن عوام نے کہا کہ اسماء یہ گھر اب کچھ بننے لگا، تو نے بڑے سکھ دیکھے تھے باپ کے گھر، میرے گھر بڑے دکھ دیکھے، چل اب گھر بننے لگا، اپنی مرضی کر لینا۔ لیکن وہ اپنے گھر میں فضول خرچی اور اپنے خاوند کے مال اور عزت کو بے جا ضائع کرنے والی عورتیں نہیں تھیں۔ ذرا دیکھیے خاوند کے حقوق کا کیسے پاس کرتی ہیں۔ ایک
کوئی چیز بیچنے والا سوداگر، سبزی یا فروٹ یا کھجورے، کوئی چیز بیچنے والا سوداگر آ گیا، حضرت اسماء کے دروازے پہ دستک دیکھ کہنے لگا بہن جی آپ کے دروازے کے ساتھ آپ کی جو دیوار ہے اس کا سایہ بڑا ہے، گہرا سایہ ہے، لمبا سایہ ہے، اگر اجازت دیں تو آپ کے گھر کے دیوار کے سائے میں بیٹھ کے سودا بیچ لوں؟ گھر کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کے سودا بیچ لوں؟ حضرت عثمان نے فرمایا شام کو آنا جب میرا خاوند گھر آئے گا، شام کو آنا، شام کو خاوند جب میرا گھر آئے گا نا، فرمایا میرا دل بڑا چاہتا ہے تجھے اجازت دے دوں، تو غریب آدمی ہے لیکن خاوند کی اطاعت مجھ پہ بڑی ضروری ہے، دی چاہتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں دے دوں تجھے اجازت، تو پتہ کیا کرنا، شام کو آنا اور اسی طرح مجھ سے سوال کرنا، اسی طرح مجھ سے سوال کرنا۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں وہ شام کو آیا، آ کے کہنے لگا بہن جی اجازت ہو تو آپ کے گھر کے دیوار کے سائے میں سودا بیچ لوں؟ فرماتی ہے میں نے اسے کہا تجھے کوئی اور سایہ نہیں ملتا، کوئی اور سایہ نہیں ملتا؟ کہا اس کو سنایا اپنے شوہر کو، کہا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، خیرات بھی کرنا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، تو پھر بھی خاوند کا لحاظ کرنا ہے۔ کہا تجھے کوئی اور سایہ نہیں ملتا؟ فرماتے ہیں میرے منہ میں جملے تھے تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے تیرا کون سا مال خرچ ہوتا ہے، تو نے کون سا سائے میں بیٹھنا ہے، دے دے اجازت، دے دے اجازت۔ خاوند بیوی کو مختار کر رہا ہے، بیوی اس کے باوجود خاوند کی اجازت کے بغیر جا نہیں رہی، کوئی کام نہیں کر رہی، وہ بے شک کہہ رہا ہے کہ تو کر، لیکن فوری طور پہ انہوں نے کوئی جواب، کہا اچھا آپ کہتے ہیں تو میں اجازت دے دیتی ہوں۔ فرمایا بھائی تجھے اجازت ہے صبح سے لے کے شام تک جب تیرا جی چاہے میری دیوار کے سائے میں بیٹھ جانا۔ اب خاوند کی طرف دیکھ کے جملے بڑھا دیے، کہا پانی کی ضرورت ہوگی تو ملے گا، زیادہ امیر تو نہیں لیکن اگر تو روٹی مانگے گا تو وہ بھی کبھی کبھی مل ہی جائے گی، اور اگر میری گھر سے کبھی تجھے کوئی ٹوٹی ہوئی چٹائی کی ضرورت پڑی تو وہ بھی میں دے ہی دیا کروں گی۔ حضرت زبیر بن عوام اب دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مسکرا رہے ہیں، بہت بڑے سخی باپ کی بیٹی ہے نا، لیکن انداز دیکھیے کیا اختیار فرمایا۔ میرے دوستو، عورتیں جن عورتوں کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ان کا انداز کچھ اور تھا، ان کا طریقہ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے پابندی لگائی عورت پہ، سخت پابندی، فرمایا تو نفل روزہ نہ رکھ خاوند کی اجازت کے بغیر، نفل روزے کی اجازت نہیں، اور تجھے اس بات کی بھی اجازت نہیں کہ خاوند گھر آیا اور تو قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائے کہ میں نفل عبادت کر رہی ہوں، پہلے اس سے پوچھ اس کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے۔ اور میں زیادہ تنقید تو نہیں کرتا لیکن صرف اتنا کہتا ہوں کہ ٹی وی بند ہو جانا چاہیے خاوند کے آنے پہ، اور کم از کم اسے پوچھ لینا چاہیے کہ تھکا ماندہ آیا ہے تجھے کوئی پانی تو نہیں چاہیے ٹھنڈا، اتنا تو کم از کم خیال ہونا چاہیے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جو تربیت، میں سوچتا ہوں تو دور نکل جاتا ہوں کبھی کبھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے دوستو یہ وہ بی بی تھی جس کو ملکہ مکہ کہا جاتا تھا، مکے کی ملکہ، مکے کی ملکہ۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے، رشتہ دن طے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو پتہ کیا کہتے ہیں بچی کے گھر والے، ہم نے بڑے ناز سے پالی ہے جناب، نے بڑے ناز سے پالی ہے، ہم نے تو یہ ایک سوٹ مانگتی تھی 3 لے کے دیتے تھے، بڑی، اب وہ بچی کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی خاوند کے گھر آتی ہے تو 1000 بار خاوند کو جتلاتی ہے، میرے ابا جی کی گاڑی اس طرح کی تھی، میرے ابا جی کے گھر کے اندر جو ڈرائنگ روم تھا وہاں اس طرح کے ٹیبل لگے ہوئے تھے۔ خدا کے بندے تو اپنی بیٹی کو سمجھا کہ تو نے جانا ہے اب خاوند کے گھر، اس کے گھر میں جس طرح کا ماحول ہو تو انہیں اسی طرح گزارا کرتا ہے اپنے آپ کو، اور بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ باپ کا گھر تھا، باپ کا گھر کبھی بیٹی کا گھر نہیں ہوتا، بھائی کا گھر تھا، بھائی کا گھر کبھی بہن کا گھر نہیں ہوتا، بہن کا گھر تو وہ ہے جو اس کے شوہر کا گھر ہے، بیٹی کا گھر وہ ہے جو اس کے شوہر کا گھر ہے۔ یہاں تو کیڑے نکال رہی ہے اور اس گھر کی تو تعریفیں کر رہی ہے، دراصل تو اپنے گھر کی غلطیاں بیان کر رہی۔ عزیز دوستو، حضرت خدیجہ الکبریٰ ملکہ مکہ ہیں، بڑا مال ہے نا، بڑا کچھ ہے، رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا، اب یہ بی بی قدم قدم پہ رسول پاک کا ساتھ دیتی ہیں، قدم قدم پہ نبی پاک کا ساتھ دیتی ہیں، ایک ایک قدم پہ حضور کو تسلی تشفی، میں کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکا، سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ وہ شیب ابی طالب کے 3 سال
اگر میرے مصطفیٰ نے بھوک کاٹی تو سیدہ خدیجہ نے بھی بھوک کاٹی۔ شیب ابی طالب کے 3 سال قید میں حضرت خدیجہ نے رسول پاک کے ساتھ وقت گزارا، دکھ حضور کے ساتھ کاٹے۔ اور ایک مرتبہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا حضور آپ اکثر ذکر کیوں کرتے ہیں حضرت خدیجہ کا، تو میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ فرمایا عائشہ تم ساری سکھوں کے وقت آئی ہو، خدیجہ دکھوں کی ساتھی، وہ تکلیفوں کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ دکھ بڑے کاٹے، اس نے میرے ساتھ مصیبتیں بڑی کاٹی ہیں، قید بڑی کاٹی ہے، پریشانیاں بڑی کاٹی ہیں، اس نے میرے ساتھ بڑی غربت برداشت کی ہے اور زبان پہ کبھی گلہ نہیں لائی، کبھی شکوہ نہیں لائی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے مصطفیٰ گھر میں آئے، بڑے پریشان تھے، بڑے حضور رنجیدہ تھے، بڑی تکلیف میں تھے، گھر آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور غم نہ کریں، چھوڑیں ان لوگوں کی، یہ تو بیوقوف ہیں، آپ بتائیں کھانا کیا ہے، آپ کی پسند کی کوئی چیز نہ بنا کے لاؤں؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جلدی سے اٹھی، باورچی خانے گئی، کچھ پکا کے لائیں۔ پتہ نہیں اس بی بی کے کھانا پکانے میں کیا لذت تھی، پتہ نہیں اس عزت والی خاتون کے اس کام کاج کرنے میں کیا محبت تھی، کیا چاشنی تھی۔ حضرت خدیجہ کھانے کا برتن لے کے باورچی خانے سے نکلی اور جناب جبریل امین پہلے رسول پاک کے پاس پہنچ گئے، عرض کی حضور خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، بڑی محبت سے آ رہی ہے، بڑے خلوص سے آ رہی ہے، بڑے پیار سے آ رہی ہے، بڑے پریم اور پرید سے آ رہی ہے۔ جب یہ آئے نا تو اسے کہنا خدیجہ تیری وفائیں صرف خدا کو ہی پسند نہیں، صرف فرشتوں کو ہی پسند نہیں، اللہ کو بھی بڑی پسند ہے۔ جب خدیجہ کھانا لے کے آئے تو یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے گا خدیجہ تیرا رب تجھے سلام فرماتا ہے، تیرا رب تجھے سلام کرتا ہے، تیری وفا کو، تیری اطاعت شعری کو، تیری رسول پاک کے ساتھ محبت کو تیرا رب سلام کرتا ہے۔ میری ملت کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں یاد رکھیں، حوصلہ بڑی چیز کا نام ہے، تحمل اور بردباری بڑی چیز کا نام ہے۔ وہ جو عورتیں خامن کی اطاعت میں رہیں گی اور راضی کر کے دنیا سے جائیں گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تو جنتی عورتیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو منع فرمایا، فرمایا اپنے خامن سے نہ جھگڑا کرو۔ جب کوئی بیوی اپنے خامن سے جھگڑتی ہے تو اس خامن کو جو جنت میں حور ملنا ہوتی ہے وہ آسمان کا دروازہ کھول کے کہتی ہے نہ جھگڑا کر، نہ جھگڑا کر، یہ تیرے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا، میرے پاس آئے گا، میں بڑی خدمت کروں گی، بڑی خدمت کروں گی، بڑی اطاعت کروں گی۔ میرے دوستو ہمیں یہ تعلیم اور تلقین عام کرنی ہے۔ خامند کے بڑے حقوق ہیں، اس کے بڑے درجے ہیں۔ جب میرے حبیب نے فرما دیا کہ خامند ہی تیری جنت ہے، خامند ہی تیری دوزخ ہے، اس کو ناراض کرے گی تو تو جہنمی، اس کو راضی کرے گی تو تو جنتی، پھر یہ سارا میں اپنے پنجابی کلچر کو بڑا پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے بزرگ، ہماری مائیں، ہماری بہنوں کو اور بیٹیوں کو بڑی تلقین کرتی تھی کہ بیٹا وہاں جانا تو برداشت کرنا، وہاں جانا۔ وہ میری چونکہ زیادہ 7 بہنیں، میری اماں جی کھانا عین بچی کھا رہی ہوتی تھی تو کہتے تھے جا پانی لے کے آ۔ میں کبھی کبھی کہتا تھا اماں جی اسے روٹی تو کھا لینے دے، کہتی تھی بیٹا دل میرا بھی نہیں چاہتا لیکن میں چاہتی ہوں ذرا دکھوں کی عادی ہو جائے، ذرا تکلیفوں کی عادی ہو جائے، اپنے گھر جائے گی تو اسے دقت محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ بڑے ایسے کام کرنے پڑیں گے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہوں گے۔ ہمارے پنجابی لوگ بڑی وہ جو کہتے تھے نا کہ تیرا جنازہ نکلے تو بیوی کو پتا ہوتا کشتیاں جل گئی ہیں، اب میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی اطاعت شعاری کرنی ہے میں نے۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا بلا وجہ جو عورت اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرے اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، بلا وجہ جو مطالبہ۔ آج ہم اس قدر زیادہ پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے نظریات 2 وقت کی روٹی دے لی جائے گی، یہ کر لیا جائے گا، وہ کر، یہ معاملات بچیاں چونکہ بیچاری پہلے یہ عقل کی تھوڑی کمزور ہوتی ہیں تو وہ ان کے گھر میں نبھا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں، اگر ہم چاہتے ہیں اچھی بیویاں ملیں، اچھی بہو ملیں تو اچھی بیٹی تیار کرو، اچھی بیٹی تیار کرو، اچھی بہو تمہارے گھر آئے گی، اچھی بیوی تمہارے گھر آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ اچھی بہن اور اچھی بیٹی تم تیار کرو تو پھر وہاں سے بھی تمہارے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے جو عمر درود